चार अहम तरीन नकात हैं कि इंतशार की हालत में आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि जिस रंग जिस रूप के साथ कोई भी वजूद कोई भी सूरत आपके सामने आएगी तो आप ठीक उसी तरह उसको कबूल, तब भी आपके अंदर में वो जैसे उन तीनों आमाल का जो गुजरे हुए हैं, जो अब माजी का हिस्सा बन चुके हैं, वो आपके जहन में गर्दिश कर रहे हैं। आप अपना जीवन भरपूर तरीके से जी सकते हैं। खाना खा रहे होते हैं तब भी हमारा ये जो जहन होता है, कहीं होता है वो मुस्तकबिल हो सकता है वो माजी हो, लेकिन कम से कम जो हो रहा है उसके साथ आपका जहन नहीं होता। सलामती व रहमत हो आप सब दोस्तों पर। उम्मीद है आप सब अपने अहल व अयाल के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने अजीज व अकारब के साथ खुश व करम होंगे। मालिक आप सब पर अपना फजल बनाए रखे। इसी तरह आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखा करें। बहुत शुक्रिया। आज अपने मौजू की तरफ फिर से चल पड़ते हैं। मौजू चार अहम तरीन नुकात हैं। अहम तरीन नुकात कौन से हैं ये बताने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि वो अहम तरीन नुकात ऐसे हैं, अगर आप पुख्तगी से इस्तकामत के साथ उन पर अमल पेरा रहे तो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी में आसानियों के भंडार आ सकते हैं, बल्कि आपकी ज़िंदगी की जो अब सिचुएशन है, जो अब सूरत हाल है, उसकी काया बिल्कुल ही पूरी तरह से पलट सकती है। लेकिन ये इम्कानी बात है, क्योंकि ये वो नुकात हैं जिन पर अमल करने से हो सकता है आपको बहुत मुशक्क़त करनी पड़े, सब्र अख्तियार करना पड़े, बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करनी पड़े, दरगुजर अफो दरगुजर से काम लेना पड़े। तो इन चार नुकात पर अमल पेरा करने के लिए आपको सब्र, अफो दरगुजर, बर्दाश्त, जुस्तजू मुसलसल यकसुई के साथ और पूरे शौक के साथ, पूरे खलूस के साथ, क्योंकि ये अहम तरीन मामला है। क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी की जो भी सारी सूरत हाल आपके अंदर है या आपके बाहर है, उसको आप बदलने की पोजीशन में आ रहे हैं। आप अपने अंदर में तो पूरी तरह बदलाव ला सकते हैं, ये बात याद रखिएगा, लेकिन आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपने बाहर वो बदलाव नहीं ला सकते। ऐसा ना हो कि तवक्को के खिलाफ आपके ये नतीजा आए इस तरह बैरून में, तो आप और मज़ीद टूट जाएं, आपको कुछ समझ ही नहीं आए कि आखिर माजरा क्या है। तो ये वो अहम तरीन नुकात है जो आपकी ज़िंदगियों में आसानियों का सबब बन सकते हैं और आपकी ज़िंदगी की काया पूरी तरह पलट सकते हैं। वैसे तो एक नुक्ता काफ़ी होता है ज़िंदगी की काया पलटने के लिए, जिस तरह किसी सूफी शायर या सूफी बुजुर्ग ने फरमाया है कि एक नुक्ते विच गल मुक्ति। लेकिन ये चार अहम तरीन नुकात हैं और ये इसीलिए मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि हो सकता है जिस तरह मैंने उनसे नफ़ा लिया है या नफ़ा मुझे हासिल हुआ है मालिक की तौफीक से, तो आपको भी उसी तरह कुछ नफ़ा मिले। और ये तो आपके शौक़ पर मुनहसर है, ये तो आपके जुस्तजू पर मुनहसर है कि आप इसको किस तरह आगे ले जाते हैं। तो आइए हम उन चार नुकात की तरफ आते हैं। तो वो चार नुकात ये हैं कि सबसे पहले आप अपने आप में सामना करने की सलाहियत को मज़ीद उजागर करें। हम राय फरार अख्तियार करने में देर नहीं करते। हम क्यों राय फरार अख्तियार करते हैं, उसका सादा सा मतलब अगर
پیچھے جو منظر کشی کروں وہ یہ بنے گی کہ ہماری توقع کے خلاف جب کوئی گھٹنا گھٹ رہی ہوتی ہے، کوئی واقعہ رونما ہو رہا ہوتا ہے، تو اگر ہم اپنے آپ میں ہمت نہیں پاتے، ہم اپنے اندر میں اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرتے ہیں، یا ہم اگلے کو یا اگلے منظر کو اس کی اہمیت کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں، تو عموماً ہم فرار کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جب آپ کی زندگی کو خطرہ ہو اس وقت آپ اپنی زندگی نہ بچائیں، یہ بات نہیں ہے۔ بات ہے کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کے حوالے سے، تو آپ اپنے آپ میں سامنا کرنے کی صلاحیت کو اجاگر کریں، اس سچویشن میں، اس صورتحال میں، ان حالات میں اپنے آپ کو کھڑا کریں۔ ادھر ادھر بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد جو اہم ترین نقطہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس رنگ میں واقع ہے، وہ جس رنگ میں حالات ہے، وہ جس روپ میں صورتحال ہے، اس کو اسی طرح قبول کریں، اپنے عقل سلیم کے ساتھ، اپنے قلب سلیم کے ساتھ۔ اور یہ تب ممکن ہو پائے گا جب آپ کا دل، آپ کا ذہن، آپ کا دماغ بالکل ہم آہنگ ہوگا، اور آپ اپنے وجود کے اندر جو ہے باطنی توازن قائم رکھے ہوئے ہوں گے۔ کیونکہ انتشار کی حالت میں آپ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ جس رنگ، جس روپ کے ساتھ کوئی بھی وجود، کوئی بھی صورتحال آپ کے سامنے آئے گی تو آپ ٹھیک اسی طرح اس کو قبول کریں گے، اور جس طرح اس کا آدر کرنے کا، احترام کرنے کا حق ہوگا تو وہ آپ نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ دوسرا نقطہ ہے کہ اس کو آپ قبول کرنے کی صلاحیت کو اجاگر کریں۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل، آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے، اور ڈیل آپ درمیانہ روی کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے اندر توازن قائم ہوگا، آپ اس صورتحال کی ڈیمانڈ کو دیکھیں گے، اس حالات کی ڈیمانڈ کو دیکھیں گے، کوئی وجود ہے اس کی ڈیمانڈ کو دیکھیں گے، اپنے حالات کو دیکھیں گے جو آپ کے اپنے اندر ہے، یا وہ جو چھپے ہوئے ہیں وہ تو آپ ہی جانتے ہیں کہ وہ کس قسم کی ہے۔ تو آپ درمیانہ روی اختیار کریں گے، اعتدال پسندی سے کام آپ کو لینا پڑے گا، اور آپ کو ایک ایسی راہ چننی پڑے گی جو ڈیمانڈ جس طرف سے ہو رہی ہے وہ آپ کا باہر ہے، اور وہی ڈیمانڈ جو ہے نا قبول کرنے کے حوالے سے، اس ڈیمانڈ پر عمل پیرا کرنے کے حوالے سے آپ کے اندر ویسا سما ہونا چاہیے۔ تو یہ اعتدال پسندی کے سوا تو نہیں ہو سکتا۔ اس میں آپ کی دانش مندی، آپ کی عقل مندی، یہ آپ کا صبر، آپ کا برداشت، آپ کا عفو درگزر، اور آپ کا حسن سلوک ہی آپ کو جو ہے نا اچھے طریقے سے اس صورتحال سے ڈیل کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اچھا، جب آپ چوتھا اہم ترین جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سامنا کر جائیں پلس میں جیسی بھی صورتحال ہے اس کو آپ اسی رنگ و روپ میں قبول کر جائیں اور اس سے آپ ڈیل بھی کر جائیں، تو ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ یہ تینوں عمل کر جاتے ہیں اور آپ وہاں سے نکل جاتے ہیں، تب بھی آپ کے اندر میں وہ جیسے ان تینوں اعمال کا جو گزرے ہوئے ہیں، جو اب ماضی کا حصہ بن چکے ہیں، وہ آپ کے ذہن میں گردش کر رہے ہوتے ہیں، جیسے اب آپ اس ماضی میں اٹک چکے ہیں۔ تو آپ کا چوتھا اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ آپ موو آن کر جائیں، آگے بڑھ جائیں، مزید آپ کو آسانیاں مل سکتی ہیں، آپ مزید اپنی زندگی سے لطف لے سکتے ہیں، آپ اپنا جیون بھرپور طریقے سے جی سکتے ہیں۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں ہم ہر چیز کا ذائقہ چکھ رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے، اور جہاں تک میری عقل مندی یا علم مجھے بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ
اکثر لوگ ایسے ہیں جو زندہ بظاہر زندہ رہتے ہوئے اپنی زندگی کا جو اس باڈی کے ساتھ وہ جی رہے ہیں اس کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے. مثال کے طور پر ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تب بھی ہمارا یہ جو ذہن ہوتا ہے کہیں اور ہوتا ہے, تو ہم اس کھانے کے ذائقے سے بھی محروم ہوتے ہیں. ہم پانی پیتے ہیں تب بھی ہمارا خیال, ہمارا ذہن, ہمارا تصور کہیں اور بھاگ رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ مستقبل ہو سکتا ہے وہ ماضی ہو, لیکن کم از کم جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ آپ کا ذہن نہیں ہوتا, آپ کے خیالات نہیں ہوتے. تو اسی لیے جتنا ہو سکتا ہے ماضی اور مستقبل ان دونوں کی فکر سے آزاد ہوا جائے, اور حال میں جیسا جو بھی رنگ ہو یہی انسانیت کی تقاضا ہے. یہی ایک انسان کر سکتا ہے کہ وقت و صورتحال کی جو بھی ڈیمانڈ ہو وہ اسے محبت کے ساتھ ڈیل کرے. تو یہ تھے وہ 4 نکات جو آپ سے شیئر کرنے تھے. امید ہے آپ سب دوستوں کو پسند آئے ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑے دھیان سے سنا, اور اگر کہیں پر کوئی مجھ سے الفاظ کے لحاظ سے یا بیان کرنے کے لحاظ سے کوئی کمی پیشی ہوئی ہو تو درگزر کیجیے گا, کیونکہ نہ تو میں کوئی عالم ہوں, نہ کوئی ادیب ہوں, نہ کوئی مفکر ہوں, اور بس جو محسوس ہوا ہے, جو تجربات سے سمجھ میں آیا ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی مزید یہ سلسلہ جاری رہے گا. بہت شکریہ.